سپریم کورٹ نے ایک بہت بڑا فیصلہ سنا دیا ہے، یہ واضح الفاظ نے سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے، تو انہی رہنماؤں نے اسی عدالت اسی چیف جسٹس پہ سخت تنقید کی تھی۔ آخر یہ ہو کیا رہا ہے، آخر ہم جا کس طرف رہے ہیں؟ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وائس پاکستان، میں ہوں سبحان کھوسا۔ ناظرین، سپریم کورٹ نے ایک بہت بڑا فیصلہ سنا دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ 90 دن کے اندر کے پی کے اور پنجاب اسمبلی کے انتخابات کرائے جائیں۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما یہ وہی رہنما ہیں جب قاسم سوری کی رولنگ کو اسی عدالت نے غلط قرار دیا تھا تو عدالت پہ تنقید کی گئی تھی، اور اب جب اسی عدالت نے از خود نوٹس لیا تو مسلم لیگ نون کی مریم نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو نے بھی اسی عدالت پہ سخت تیر برسائے۔ آخر ہم جا کس طرف رہے ہیں، آخر یہ ہو کیا رہا ہے، اس سارے موضوع پہ آج کے اس ویلاگ میں گفتگو ہوگی۔ جیسے میں نے کہا کہ کے پی کے اور پنجاب اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد 90 دن کے اندر واضح الفاظ میں آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کرائی جائے، لیکن حکومت کے پاس الیکشن نہ کرانے کے اپنے دلائل ہیں، جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے عدالت سے رجوع کیا۔ ان کی رجوع ہونے کے بعد عدالت نے اس معاملے کا از خود نوٹس لیا۔ 9 رکنی لارجر بینچ بنائی گئی چیف جسٹس کی جانب سے۔ جیسے ہی بینچ بنی، سب سے پہلے مریم نواز نے عدالت پر تنقید کے تیر برسائے، اور اس کے بعد پھر بلاول بھٹو زرداری بھی میدان میں آئے، جنہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ اب یہ مقدس گائے کا جو سلسلہ ہے یہ بند ہونا چاہیے، عدالتی جو جج ہیں ان کا بھی ٹرائل ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد پہلے دن جیسے میں نے کہا کہ 9 رکنی لارجر بینچ بنائی گئی۔ اس کے لارجر بینچ بنتے ہی یحییٰ آفریدی اور جسٹس اطہر من اللہ نے اختلافی نوٹ لگائے اور یہ کہا کہ یہ سننے کے قابل نہیں ہے یہ درخواست۔ اس کے بعد جیسے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی اختلاف تھے 2 ججز پہ وہ اس بینچ میں کا حصہ نہ ہو، مظاہر نقوی جن کی آڈیو لیکس ہوئیں اور جسٹس اعجاز الحسن ان پہ اختلاف تھا، تو دوسرے دن کی سماعت میں چیف جسٹس نے جیسے ہی سماعت شروع ہونی تھی تو 2 جو جج ہیں مظاہر نقوی اور اعجاز الحسن وہ علیحدہ ہو گئے، اور جیسے ہی وہ علیحدہ ہوئے تو چیف جسٹس صاحب نے 2 جو ججز تھے اطہر من اللہ اور یحییٰ آفریدی ان کو بھی سائیڈ کر دیا، تو باقی 5 رکنی بینچ بچی۔ اس 5 رکنی بینچ میں پاکستان مسلم لیگ نون، تحریک انصاف، پیپلز پارٹی کے وکیلوں نے اپنے دلائل دیے، یہ سماعت مکمل ہوئی۔ آج اس کیس کا جو فیصلہ آیا ہے وہ فیصلہ یہ آیا ہے کہ 2/3 2 ججز نے جو مزید 5 رکنی بینچ میں جو جج تھے انہوں نے منصور علی شاہ اور مندوخیل انہوں نے اختلافی نوٹ لگائے، اور جبکہ 3 ججز نے یہ فیصلہ دیا کہ 90 دن کے اندر کے پی کے اور پنجاب اسمبلی کے جو انتخابات ہیں وہ کرائے جائیں۔ اس کے بعد جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ وہی عدالت ہے وہی چیف جسٹس ہیں جنہوں نے قاسم سوری کی رولنگ کو غلط قرار دیا تھا، اس کے خلاف فیصلہ دیا تھا، تو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے ان فیصلے پہ تنقید بھی کی، اس پہ سوشل میڈیا کے انہی ججز کے خلاف ٹرینڈ چلایا، لیکن آج جب ان کے حق میں فیصلہ آیا تو یہ وہی فواد چودھری صاحب ہیں جو اس عدالت کو درست کہہ رہے ہیں، اس عدالت کو اچھا کہہ رہے ہیں، اس عدالت کو بہتر کہہ رہے ہیں، اور اب گیت گا رہے ہیں اس عدالت کے۔ لیکن پھر دوسرا مزاج اس جانب سے تحریک، اب واضح طور پہ یہ اس فیصلے کے بعد، کیونکہ کل خواجہ آصف یہ کہہ چکے ہیں کہ عدالت جو فیصلہ دے گی وہ قبول کیا جائے گا، اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، پی ڈی ایم بھی تحریک انصاف کی طرح فیصلے کو نہیں مانتی، تنقید کرتی ہے، یا عدالتی اس فیصلے کو قبول کرتی ہے، اب یہ دیکھنا ہے۔ لیکن مسلم لیگ نون کے جو وفاقی وزیر قانون ہیں ان کا موقف سامنے آیا ہے کسی ٹی وی ٹاک شو میں، وہ یہ کہہ رہے ہیں اس میں کہ میں بطور وزیر قانون نہیں لیکن بطور ایک وکیل یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو فیصلہ آیا ہے یہ 4/3 کے تحت آیا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یحییٰ آفریدی اور اطہر من اللہ کیس سے علیحدہ نہیں ہو رہے تھے،
چیف جسٹس نے انہیں علیحدہ کیا. اگر وہ ہوتے تو یہ فیصلہ 4/3 کے حساب سے آتا. تو انڈائریکٹلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ وہ قبول نہیں کرتے, یہ 3/4 کا فیصلہ ہے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ اب یہ موقف سامنے آنا ہے, پی ڈی ایم کا موقف سامنے آنا ہے, حکومت کا موقف سامنے آنا ہے کہ آخر وہ اس فیصلے کو کس طرح دیکھتے ہیں, وہ کیا اس فیصلے کو قبول کرتے ہیں, یا حق میں فیصلہ آئے تو قبول, جج اچھے, اگر حق میں فیصلہ نہ آئے تو تحریک انصاف کی طرح وہ بھی یہی کہیں گے کہ یہ ججوں نے غلط فیصلہ دیا, ہم اسے نہیں مانتے, اور سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف ٹرینڈ چلایا جائے گا. لیکن جو بہت اہم بات ہے, جو تمام سیاست کو اچھی طرح دیکھنے والے لوگ, صحافی, قانون دان, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بحران ہے, ایک بحران سے نکلے ہیں اور ہم دوسرے بحران میں پھنس گئے ہیں, لیکن یہ معاملہ حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا. یہ کہتے ہیں سیاسی حلقوں کو جاننے والے لوگ, ان کا یہ کہنا ہے کہ جیسے ہی اگر عدالت نے فیصلہ دے دیا ہے, اس سے پہلے حکومت یہ واضح کہہ چکی ہے, وزارت خزانہ یہ کہے گی کہ فنڈز نہیں ہیں, اور وزارت داخلہ یہ کہے گی کہ ہمارے سیکورٹی نہیں دے سکتے, ملک کے حالات اس طرح کے ہیں, تو الیکشن کمیشن مجبور ہوگی. لیکن اب ایک تو یہ واضح ہے کہ تمام اداروں کو سپریم کورٹ کا جو حکم ہے وہ ماننا ہے. اب صرف یہ دیکھنا ہے کہ پی ڈی ایم کی جانب سے اور مسلم لیگ نون کی جانب سے, حکومت کی جانب سے کیا موقف سامنے آتا ہے, کیا وہ اس فیصلے کو قبول کرتے ہیں, یا پاکستان تحریک انصاف کی طرح جو حق میں فیصلہ ہے تو وہ درست, جو مخالفت میں فیصلہ ہے تو وہ غلط, یا وہ بھی یہی روایت قائم رکھیں گے. لیکن اب صرف یہ دیکھنا ہے کہ ان کا کیا موقف سامنے آتا ہے. آج کے اس پروگرام کل انشاءاللہ کسی اور موضوع ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.